نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف چاہے واجب ہو جیسے نظر کا، یا سنت ہو جیسے رمضان کے آخری 10 دن، یا نفل ہو جیسے کسی بھی مہینے میں اعتکاف کے لیے اس میں نفلی اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کے قصد اور ارادے کے بغیر مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے، لہٰذا اگر نیت کے بغیر اعتکاف کرے گا تو بالاتفاق یہ جائز نہیں ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا دل سے یہ نیت کرے اور زبان سے بھی الفاظ ادا کرے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد میں موجود ہوں۔ سب سے افضل ترین اعتکاف وہ مکہ مکرمہ کی مسجد کا ہے، یعنی مسجد حرام کا، اس کے بعد مسجد نبوی کا، پھر مسجد اقصیٰ کا، اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں یعنی جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد محلہ کی مسجد جہاں جمعہ نہیں ہوتا۔ تو ضروری بات، عام بول چال میں تو مسجد پورے احاطے کو یعنی 4 دیواری کو مسجد ہی کہتے ہیں، جس کے اندر وضو خانہ بھی آ جاتا ہے، بیت الخلاء بھی آ جاتا ہے، اور جہاں جوتے وغیرہ اتارے جاتے ہیں وہ حصہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اگر دائیں بائیں کو کمرے موجود ہیں تو یعنی ساری 4 دیواری کو مسجد کہتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں شامل نہیں ہے، یہ چیزیں مسجد میں شامل نہیں ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے مسجد یعنی سجدے اور عبادت کی جگہ صرف وہ حصہ ہوتی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ باقی وضو خانے، استنجا خانے، امام کا کمرہ، سامان رکھنے کا کمرہ، اور مسجد کا جو ذمہ دار ہے سے مزید معلوم کیا جائے کہ کون سی جگہ آپ نے مسجد کے ساتھ ملائی ہے اور کون سی باہر ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ بعض مساجد میں اصل مسجد کے بالکل ساتھ بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کو بھی جب تک مسجد کا جو ذمہ دار ہے وہ مسجد قرار نہ دے وہ شرعی مسجد میں داخل نہیں ہو۔ اب اعتکاف کرنا جو ہے وہ مسجد کے اندر اور مسجد کی حدود کے اندر اعتکاف کیا جائے، اگر اس سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، شرعی مسجد کی حد سے باہر جائے گا تو معتکف کو حاجت شرعیہ جیسے نماز جمعہ ہے اور حاجت طبیعہ جیسے قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اور حقہ نہ حاجت شرعی ہے اور نہ ہی حاجت طبیعی ہے، اس لیے حقہ پینے کی غرض سے باہر نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، پیشاب پخانہ کے لیے مسجد کے باہر آنے جانے کی حالت میں حقہ پی سکتا ہے کہ حقہ اٹھایا ہوا ہے، اور مسجد سے باہر بیٹھ کر حقہ نہیں پیا جا سکتا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وہ ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا اعتکاف والے کے لیے جائز ہے 2 قسم کی ہیں، طبعی ضرورتیں جیسے پیشاب پخانہ اور ان دونوں کے متعلقہ جیسے استنجا، وضو، اور اگر واجب غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل کرنا۔ نمبر 2 شرعی ضرورتیں جیسے اذان دینے کے لیے نکلنا اور جمعہ کی نماز کے لیے جانا۔ پیشاب پخانے کے لیے جانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے جیسے ہماری مسجدوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، وہاں قضاء حاجت کرنا ممکن ہے تو اس میں قضاء حاجت کرنا، چاہے کہیں اور جانا درست نہیں، لیکن اگر کسی شخص کو اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ قضاء حاجت ممکن نہ ہو یا سخت دشوار ہو تو پھر وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی دور ہو۔ ایسے ہی باہر کھیتوں میں بھی قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے جبکہ قریب سہولت موجود نہ ہو۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو یعنی اندر کوئی بندہ موجود ہے تو خالی ہونے کے انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے، اور جو شخص قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر گیا تو وہ قضاء حاجت کے بعد وضو کر سکتا ہے۔ غسل کے بارے میں صرف ناپاکی ہو جانے کی صورت میں جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اعتکاف والے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اچھا، واجب غسل کے علاوہ کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ جمعے کا غسل ہو یا گرمی سے ٹھنڈک کا غسل ہو۔ ہاں، اگر مستقل غسل جمعہ یا ٹھنڈک کی غرض سے غسل کے لیے نہ نکلے بلکہ قضاء حاجت کے لیے جائے اور وہاں جتنی دیر میں وضو کرتا ہے اتنی دیر میں جلدی پورے جسم پر پانی بہا کر فوراً آ جائے، اضافی وقت بالکل صرف نہ کرے تو اس بات کی اجازت ہوگی۔ اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ اعتکاف کرنے والا تو خود مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ جائز نہیں، لیکن اگر کسی جگہ میں ایسی جگہ اور انتظام نہ ہو تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسے ہم عام طور پر ہوتا ہے کہ وضو خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خواہ وضو فرض نماز کے لیے ہو یا نفل نماز کے لیے، البتہ وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنے کے لیے نکلنا یہ جائز نہیں، ہوا خارج کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔
اگر کسی شخص کو کوئی ایسا آدمی میسر ہے جو اس کے لیے مسجد میں کھانا لا سکے تو وہ لا کر دے، لیکن اگر کوئی دوسرا لا کر دینے والا موجود نہیں ہے تو اعتکاف والا کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن کھانا مسجد میں ہی لا کے کھائے۔ یہ شخص ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اسے تیار کھانا مل جائے، لیکن اگر کبھی کبھار کچھ دیر کھانے کے انتظار میں ٹھہرنا پڑے تو جائز ہے۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف کرے اور اسے اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کی صورت میں مسجد سے باہر جانا پڑے تو نکلنا یہ جائز ہے، مگر اذان کے بعد نہ ٹھہرے۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا باقاعدہ مؤذن تو نہیں ہے لیکن کسی وقت کی اذان دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی نکلنا جائز ہوگا۔ مسجد کے مینار کا دروازہ اگر مسجد کے اندر ہے تو کسی بھی اعتکاف کرنے والے کے لیے مینار پر چڑھنا مطلقاً جائز ہوگا، کیونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے۔ البتہ اگر دروازہ باہر ہو تو اذان کی ضرورت کے علاوہ اس پر چڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ یعنی جمعہ کی سنتیں وہاں پڑھ سکے، اور نماز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے وہاں ٹھہرنا یہ جائز ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اسی میں پورا کرے، لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہ ہو، مثلا وہ مسجد منہدم ہو جائے یا کوئی شخص زبردستی اس کو وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کو خطرہ ہو، تو دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس غرض کے لیے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ یہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ ٹھہرے بلکہ سیدھا دوسری مسجد میں چلا جائے۔ وہ چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد سے مذکورہ ضرورتوں کے بغیر باہر نکلنا خواہ قصدن ہو یا بھولے سے ہو اور خواہ ایک لمحہ کے لیے ہو، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا جب بھی شرعی ضرورت سے باہر نکلے اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مذکورہ بالا ضرورتوں کے بغیر مسجد کے ساتھ ملی ہوئی جگہوں میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کا محراب یہ مسجد میں داخل ہے، وہ مسجد ہی ہے۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ آدمی نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ان صورتوں میں اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص زبردستی مسجد سے باہر نکال دے اور باہر رک جائے یا باہر روک لیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے اس کے وارنٹ جاری ہوئے اور سپاہی اس کو گرفتار کر کے یہ لے گئے۔ اسی طرح کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ وہ روک لے یا یہ بیمار ہو جائے اور پھر مسجد تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہیں رہے گا۔ وہ صورتیں جن میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلنے کے بغیر ممکن نہیں تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ کسی ڈوبنے یا جلتے ہوئے آدمی کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے ماں ہو گئی، باپ ہو گیا یا بیوی بچے ہو گئے، تو کسی کو سخت بیماری ہو جائے اور اس کی تیمارداری کی ضرورت ہو، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں، کوئی جنازہ آ جائے اور نماز پڑھانے والا کوئی اور نہ ہو، تو ان صورتوں میں اعتکاف توڑنا بالکل جائز ہے۔ وہ کام جو اعتکاف میں مباح ہے یعنی جائز ہیں، یعنی کھانا پینا سونا ضروری خرید و فروخت کرنا، بشرطے اس وقت سودا مسجد میں نہ لایا جائے۔ کام کی بات چیت کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، بشرطے کہ بال مسجد میں نہ گرے، کپڑا بچھا لیا جائے۔ قرآن مجید یا دینی علوم کی تعلیم کرنا، برتن کپڑے دھونا جبکہ خود مسجد میں رہے اور پانی باہر جو ہے وہ گرے، نکاح پڑھانا یا پڑھوانا، ضرورت کے وقت مسجد میں ریح خارج کرنا، اور مکروہات اعتکاف کہ جو چیز اعتکاف میں مکروہ ہے، خاموشی کو عبادت سمجھ کر حالت اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو سودا مسجد میں لا کے بیچنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیرے جس سے دوسرا اعتکاف کرنے والا اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرنا اگرچہ سودا مسجد میں نہ لائے ہو یہ مکروہ ہے،
لیکن اگر اپنے گھر کے لیے یا گھر والوں کے لیے ضرورت و مجبوری ہو تو مسجد میں رہتے ہوئے کچھ سودا خرید سکتا ہے اور فروخت کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں کہ اعتکاف کے مکروہات سے بچے، اپنے اوقات کو تلاوت قرآن میں، ذکر میں اور دیگر عبادتوں اور دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائے۔ صحیح اور معتبر دینی کتابیں پڑھنا بھی موجب ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔